پوائنٹ نمبر 7. اچھا جی پھر اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جو یہ نہیں کرتے تھے. یہ آخری اربع. اب اس میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں گا. قیامت دن بزرگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے. سورہ احزاب کا آخری رکوع پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے. اور سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو ایک دفعہ ہمارے حوالے کر دے, ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور میرے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی, وہ کہتا ہے ہمارا تو دنیا میں یہ غصہ ہے, آخرت میں تو ہوگا. جب ہم کتاب و سنت کے منہج پہ آئے تو ہمیں ادھر بھی غصہ آتا ہے, یار ہمارے مولویوں میں اتنا پال کیا ان کو لتر مارنے چاہیے. واقعی یہ قرآن کی آیت ٹھیک ہے کہ قیامت دن سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر, ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں, جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, کہ ہم ان کی تاکہ یہ اسفلین میں سے ہو جائے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا فلاں تابعی کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ اچھا اس کے بھی اصولی جواب میں نے 5 تیار کیے چھوٹے چھوٹے. پہلا اصولی جواب یہ ہے کہ بھائیو قرآن اور سنت اور سلف کا اجماع یہ ہے مین چیز, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی جھگڑا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرو. اور آج یعنی کتاب و سنت ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کے رسول ہم میں موجود ہیں, ایز این انسٹیٹیوشن یعنی کتاب و سنت. دوسرا جواب خود ہمارے ائمہ کرام نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام جعفر الصادق, تمام ائمہ نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے ایون صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. ہمیں پتا چلا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ بات, اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ امام شافعی کی کتاب بھی ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے, امام مالک کی کتاب بھی موجود ہے, امام حنیفہ کی اپنی کتاب کوئی موجود نہیں ورنہ ہم دیکھتے تو اس پہ بل انڈائریکٹلی جو پتا چلتا ہے. تو ہم نے انہی کی بات پر, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا کہ ہمیں اتنی صحیح حدیث ملی, ہم نے ان کا قول چھوڑ دیا اگر ہے کہیں پر. اور خود ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے. یہ جواب نمبر ہے 4. 3 مسئلے خود احناف نے چھوڑ دیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. نمبر 1, اور یہ مسئلے کہاں ہیں فتاوی المگیریہ میں, در مختار میں اور الموطا امام محمد میں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے, لیکن الحمدللہ آج تمام احناف مدینے کو حرم مانتے ہیں. بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں ہیں فضائل مدینہ پہ اور اس کے حرم ہونے پر. دوسرا مسئلہ شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے, اور یہ خالی امام حنیفہ نہیں ہے, امام مالک بھی الموطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ان سے بھی بات چھپی رہ گئی. حالانکہ بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی 5 کتابیں کتب ستہ کی, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے, پوری زندگی کے روزے رکھے اگر وہ ہمیشہ رکھتا ہے. اور الحمدللہ میں جب بریلوی تھا اس وقت بھی رکھتا تھا, سارے بریلوی رکھتے ہیں شوال کے 6 روزے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول انہوں نے چھوڑ دیا. تیسرا وہ عقیقے کو بدعت کہتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی رسم مانتے تھے, لیکن الحمدللہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, آج سب عقیقہ کرتے ہیں. بخاری میں پورا چیپٹر کتاب العقیقہ کے بارے میں, جامع ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قربانی والے لیکچر میں بتایا. اور 5واں اصولی جواب یہ ہے جو میں بالکل کلیئر کٹ کر کہہ دوں آپ سے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی بڑا امام ہو, میں اس کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن ہم کسی بھی بزرگ کو پروفٹ کے درجے پر فائز نہیں کر سکتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنے پر اعمال اکارت ہو جائیں گے سیدنا ابو بکر اور عمر کے, کیونکہ بخاری میں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی. حضور سے بدتمیزی نہیں کی, آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آوازیں بلند ہو گئی. اللہ نے فرمایا آواز بلند کی اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی. خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے ہوگی؟ تو جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے پر کہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے, ہمارے فلاں امام نے کہہ دیا, تو ہم یہی تو پھر رونا روتے ہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمدی ہیں؟ جب یہ لوگ اپنے آپ کو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں. ان اماموں نے نہیں کہا, اور یہ میرا چیلنج ہے, قرآن میں, حدیث میں یا کسی امام کے قول میں دکھا دیں ضعیف سند سے بھی کسی امام نے کہا کہ میری تقلید کرو. یہ تو اصل بیماری یہ خود,
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک یہ رفع الیدین کرتے تھے. اگر کوئی کہنا میں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں کہ یہ امام کرتے تھے، تو اس کا رفع الیدین بھی زیرو سے ضرب ہے. جب تک اپنی نسبت کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں کرے گا. ہمیں شافیوں کی نماز بھی کوئی نہیں چاہیے جب تک وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ نماز پڑھتا ہوں. یہ بات بالکل کلیئر ہے، کیونکہ قیامت والے دن ہمیں یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے امام حنیفہ کے پیچھے چلے تھے یا امام شافعی کے پیچھے یا امام مالک. ہمیں ایک بندے کی اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. فرق، قرآن بھی الفرقان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان. الحمدللہ. تو بھائیو 99% محدثین، اور یہ بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ویسے کہنا چاہیے 99.99% محدثین، تابعین، صحابہ تو 100%، سب کے سب اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. اب احتیاط کس کے اندر ہے؟ اور خود جن بزرگوں کے نام لیوا ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 505 ہجری، انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا یہی طریقہ لکھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 571 ہجری، انہوں نے بنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ یہی لکھا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب نے ترجمے چھاپے ہوئے ہیں، وہ خود پڑھ سکتے ہیں. اور خود شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 1176 ہجری، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا. اور اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے رفع الیدین کرنے کا مطلب تھا گاٹا اتار دیا جائے. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے ایک جملہ لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے مجھے نہ کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ یہ احادیث بڑی مضبوط ہیں. 3 لیکچرز میں یہاں پر بتا دوں، کیونکہ میں یہ ٹاپک تقلید کا چھیڑ بیٹھا. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 10 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، تقلید اور اتباع سنت میں فرق کیا ہے. 50 منٹ میں بالکل مسئلہ کنکلوڈ کر دیا الحمدللہ. دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے بزرگ اسلاف. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. اصل میں اکثر مسائل جو ہیں وہ اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں، تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور اجتہاد جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور قیامت تک جاری رہے گا الحمدللہ.